پچھلے سال کی بات ہے، تو پہلے زمانے میں بزرگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کتنے سپارے پڑھ لیں، کتنے سپارے پڑھتے ہو روز کے. آپ نے دیکھا نا اعتکاف میں ایک پردہ بھی ہوتا ہے، ادھر ایک بابا جی ادھر ایک بابا جی آگے، پھر تو وہ ایک دوسرے کو نا پردہ اٹھا کے پوچھتے تھے کتنے سپارے پڑھ لیں، کتنیاں نیکیاں کر لی، کنی بار درود شریف پڑھ لے. تو وہ بابا جی کہتے تھے کہ میں تینوں کیوں دساں، میرا تو میرے رب دا راز ہے. تو پہلے تو بزرگ اس طرح کا مزاج تھا ان کا نیکی کا. اور آج کے دور میں ہمیں فتویٰ پوچھا جاتا ہے اعتکاف چ پلا موبائل رکھ سکنے ہیں. یہ المیہ دیکھیں آپ، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے رکھنا ہے مجبوری کے تحت، آپ موبائل رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن ابھی بھی تیرا مزاج نہیں بدلا. رب کی رضا کے لیے تو اعتکاف میں بیٹھا ہے، سنت مصطفیٰ کے تحت تو اعتکاف میں بیٹھا ہے، ابھی بھی تجھے لوگوں کے رابطے کی فکر ہے. تو رب کے ساتھ جو رابطہ تو نے لگانا تھا تو اس کا نیکی کا شوق نہیں، مزاج نہیں، ذوق نہیں، کسی نے ترغیب نہیں دی. اور میں کہتا ہوں کہ اعتکاف سارا کچھ چھوڑیں، 10 دن جو ہیں، اور 10 دن میں وہ نورانیت وہ روحانیت آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ شوق تھا صحابہ کا. ایک بزرگ تھے، یہ ابھی میری دادی جان کا 3-4 دن پہلے انتقال ہوا، تو ایک بزرگوں کا مجھے پتہ لگا کہ وہ اپنی حیاتی میں 70 قرآن مجید ختم کر کے گئے ہیں. ان کے گھر والے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بزرگاں نے 70 قرآن مجید اپنی حیاتی جو خود پڑھ کے گئے نے. وہ کہنے لگے تھے، وہ بزرگ کہہ کے گئے تھے کہ پتہ نہیں میرے پیچھوں کسی نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا ہے، پتہ نہیں میرے بچوں نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ مسجد میں آتے ہیں جی کوئی ثواب دے دیو، تو ہم کہتے ہیں 5 قرآن، وہ پرچی پہ لکھا ہوتا ہے 5 قرآن پاک کا ثواب ہم دیتے ہیں، 10 قرآن پاک کا ثواب دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار تو خود بتا کہ مرنے والے نے کبھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن پاک کمپلیٹ کیا تھا؟ کیا قرآن مجید اب اس کام کے لیے رہ گیا کہ کوئی مر گیا تو پیچھے سے آپ بخشیں اس کو اس انداز میں؟ ہم ان کے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ کیا تو بتا تو نے آج مصلی بچھا کے سورہ ملک پڑھی اپنے ابا جی کے لیے؟ تو آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم تو پھر یہ حضور کے دین کا فیض ہے نا، ہم نے تو عطا کرنا ہی کرنا ہے حضور سے فیض لے کے، تو ہم تو دے دیتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مرنے والا کیا اس نے قرآن مجید اپنے زندگی میں کتنی دفعہ ختم کیا تھا، کتنی دفعہ اس نے درود السلام کی محفلیں سجائی تھیں؟ شوق نہیں، ذوق نہیں، نیت نہیں، کسی نے ترغیب نہیں دیے. اور حضور فرمانے لگے کہ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. اچھی سنگت میں رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، بری سنگت میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے. اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے بزبان میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی یاری سجنوں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزاراں. تے برے بندے دی یاری سنگیو، برے بندے دی یاری سنگیو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگا اون ہزاراں. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھیں جو آپ کی طبیعت کو ریفریش کرے. وہ کہے یار چلو یار ایک باری درود شریف تے پڑھو، وہ آپ سے کہے کہ ایک دفعہ نہ سورہ اخلاص تے پڑھو، وہ آپ کو اس کاموں کی طرف لے کے آئے. لیکن ہمارا مزاج نہیں. ہم تو وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بڑا رنگین مزاج ہو، جس کی 3-4 گرل فرینڈیں بھی ہوں اور چوکوں میں پان بھی منہ میں ہو اور سگریٹ بھی ہاتھ میں ہو. ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اے ذرا بندہ ٹوری. پیسے والے کو ہم نے سمجھا. آپ یقین کریں پیسے والے نے آخرت جانے تو منہ بھی نہیں جلانا. حضور کا فرمان ہے کہ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو گے، قیامت والے دن رب تمہیں ان کے ساتھ جمع فرما دے گا. وہ تو چلو جنتی آئے گئی تو وہ لڑے گا رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک وہ میرا دوست رہتا ہے، جنت میں جا رہا ہے وہ، اور آپ کو ساتھ لے کے جائے گا. یہ فضائل ہیں، یہ شمائل ہیں حضور کی عادات مبارکہ کا. اور حضور کا فضان ہے کہ دوست بنانا سوچ سمجھ کر. اگلی حدیث سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ تھے. اب سے نیکیوں کا شوق دیکھیے. آپ اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، اپنے یاروں سے کہا کرتے تھے 3-4 نا قاری قرآن تو اکٹھے کرو. آج ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے تراویحوں کے لیے، بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ بزرگوں کا طریقہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں 3-4 قاری تے لبو جریاں دی آواز بڑی خوبصورت. کرنا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے 10 سپارے ایک قاری پڑھے گا، اس کے بعد پھر ایک نعت شریف ہوگی، پھر 10 سپارے پھر ایک قاری صاحب پڑھیں گے، پھر ایک نعت شریف ہوگی، پھر 10 سپارے ایک قاری صاحب پڑھیں گے. ایک قرآن مجید ہم ایک رات میں ایک محفل میں ختم کر لیا کریں گے. نیکیوں کا شوق تھا نا جی.
اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع تھا، نیکیوں کا شوق تھا۔ اب چھوٹی سی مثال لیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو جواب ملتا ہے وعلیکم، سلام لیتے ہیں نا جی۔ آج بندے بڑے افسر ہو گئے ہیں جی، پیر صاحب کہتے ہیں جی اگلا بندہ میں نہ سلام لوے، افسر صاحب کہتے ہیں جی اگلا بندہ مجھ سے سلام لے، ابا جی کہتے ہیں اگلا بندہ مجھ سے سلام لے، خطیب صاحب، نقیب صاحب، اللہ نے کسی کو تھوڑا سا عہدہ دے دیا، وہ تو افسر ہے، اب وہ کہتے ہیں میں کیوں سلام لوں، اگلا بندہ سلام لے۔ اب میرے محبوب پاک کی حدیث سنیے، سبحان اللہ کے، یہ آگے حدیث سناتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، صحابہ کا مجمع تھا، حضور فرمانے لگے جو بندہ السلام علیکم کہے، سننے والا وعلیکم السلام کہے، سلام کا تبادلہ ہوا، رب تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں، یا رسول اللہ 100 رحمتیں، 100 رحمتیں۔ حضور فرمانے لگا 90 اس پر آئیں گی جس نے سلام میں پہل کی، اور 10 رحمتیں اس پہ آئیں گی جس نے صرف سلام کا جواب دیا۔ آپ تو پھر افسر ہے نا جی، آپ تو 10 رحمتیں لینی ہیں، 90 رحمتیں ساڈا دھیان ہی کوئی نہیں۔ ہم تو افسر ہیں، خطیب صاحب ہیں اور پیر صاحب ہو گئے، ہم تو ایم این اے، ایم پی صاحب، ہم کیوں سلام لیں بھائی؟ لیکن حضور کا فرمان سنیے کہ 90 رحمتیں جس نے اسلام میں پہل کی اور صرف 10 رحمتیں اس پر۔ یہ تو تب بات تھی نا کہ 90 رحمتیں، کہ 90 لاکھ روپیہ ہوندہ تو ڈائریکٹ تہاڈے اکاؤنٹ چ آندا، تو پھر تسی کہندے ہاں، پھر تو سارے سلام لینا سی، پھر تو ہر بندے نے سلام۔ لیکن یہ وہ خزانہ جو آپ کو آخرت میں ملے گا، اور بندہ حیران رہ جائے گا کہ یہ خزانہ۔ آپ نہ اس بات کو اتنی اہمیت دیں، لیکن مسکرا کر کسی سے بات کر لینا بھی سنت مبارک ہے۔ آپ نہ اس چیز کو اتنی اہمیت دیں کہ سنت مبارکہ مسکرا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکی ہے، آپ نہ لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی ہے، حضور نے کہا تو پھر اس کا مطلب وہ نیکی ہی رہے گی۔